بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشف آف وائس کی معزز ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو ایسی خوبصورت اسلامی واقعات اور اچھی باتوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج کا واقعہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا واقعہ ہے۔ میرے معزز ناظرین کرام، کیا آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کی پہلی کشتی کب اور کس نے بنائی تھی؟ اگر نہیں معلوم تو آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ہزاروں سال پہلے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نبی حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کے زمانہ تھا۔ آپ علیہ السلام اپنے قوم کو دین کی تبلیغ کرنے اور ان کو سیدھا راہ پر لانے کی کوششوں میں مصروف تھے۔ 950 سال تک آپ علیہ السلام تبلیغ کرتے رہے، لیکن 80 افراد کے علاوہ کوئی بھی ایمان نہ لایا۔ جب آپ علیہ السلام اپنے قوم کی ایمان لانے سے نا امید ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے قوم پر آنے والے طوفان کی خبر دی اور آپ کو ایک کشتی تیار کرنے کا حکم دیا۔ ابھی طوفان آنے میں 200 سال باقی تھے اور آپ علیہ السلام کو کشتی بنانے کے لیے لکڑیوں کی ضرورت تھی، لہٰذا آپ علیہ السلام نے لکڑیاں حاصل کرنے کے عرض میں ساگوان نامی کچھ درخت لگائے جن کی لکڑیاں بہت مضبوط ہوتی تھی۔ یہ درخت 100 سال میں تیار ہوئی۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے ایمان لانے والوں کے ساتھ مل کر دنیا کی پہلی کشتی بنانے کا کام شروع کر دیا۔ اسی دوران آپ علیہ السلام کی قوم کے برے لوگ آپ علیہ السلام کو طرح طرح سے ستایا کرتے اور ان کے دل کو دکھانے والے بات کرتے تھے، لیکن آپ علیہ السلام صبر سے کام لیتے رہے اور ان لوگوں کی باتوں پر توجہ کے بغیر کشتی کی تیاری میں لگے رہے۔ میرے پیارے معزز ناظرین کرام، دنیا کی یہ پہلی کشتی کتنے عرصے میں تیار ہوئی؟ شاید آپ کہیں گے کہ 1 سال یا پھر 2 سال میں، لیکن یقین مانیں یہ کشتی کم و بیش 100 سال میں تیار ہوئی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر اتنے عرصے میں ایک کشتی بنانے میں کیوں لگی؟ اس کا جواب آپ کو تب ملے گا جب آپ کو اس کشتی کی خوبیاں بتائیں گے۔ چنانچہ دنیا کی پہلی کشتی کی چند خوبیاں یہ بیان کی جاتی ہے۔ یہ کشتی ایک قول کے مطابق 300 گز لمبا، 50 گز چوڑا اور 300 گز اونچا تھا۔ کشتی کے آگے کا حصہ مرغے کے سر جیسا اور پچھلا حصہ مرغے کے دم جیسا تھا، جبکہ نیچے کا حصہ کسی پرندے کے پیٹ کی طرح تھا۔ کشتی کو تارکول کے ساتھ لبیا گیا تھا۔ کشتی میں 3 دروازے تھے جنہیں کشتی کے ساتھ جوڑنے کے لیے لوہے کے کیلوں کا استعمال کیا گیا تھا۔ کشتی میں 3 منزلیں بنائے گئے تھے۔ سب سے نیچے والا منزل درندوں پرندوں کا تھا، یعنی حشرات، یعنی زمینی کیڑے مکوڑے، اور اس کے بعد جو درمیانی والا منزل تھا وہ چوہے وغیرہ کے لیے، دیگر جانوروں کے لیے تھا، جبکہ اس سے اوپر والا حصہ انسانوں کے لیے بنایا گیا تھا۔ میرے پیارے معزز ناظرین کرام، یہ تو آپ نے پڑھ لیا کہ یہ کشتی کتنے شاندار اور بے مثال تھی، لیکن جو طوفان آنے والا تھا وہ بھی کئی گنا خطرناک اور ہولناک تھا۔ اس طوفان کے آنے کی نشانی یہ تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام کے گھر کے تندور سے پانی ابل کر باہر آنے لگیں گے۔ چنانچہ جب ایک دن حضرت نوح علیہ السلام نے تندور کو ابلتے دیکھا تو پرندے، جانوروں اور مومن کو کشتی میں سوار ہونے کا حکم فرمایا اور سب کشتی میں سوار ہو گئے۔ طوفان کی شدت میں اضافہ ہونے لگا، اتنے زوردار بارش ہونے لگی کہ زمین کی کئی جگہوں سے پھٹ گئے اور اس میں سے بھی پانی نکلنے لگے۔ 40 دن تک یہ بارش ہوتی رہی، یہاں تک کہ 40 گز اونچا پہاڑ کی چوٹائی میں بھی پانی میں ڈوب گیا۔ کشتی میں موجود افراد کے علاوہ کوئی زندہ نہ بچا۔ تقریباً 150 دن یہ کشتی مسلسل سفر کرتی رہی۔ اسی دوران جب یہ کشتی عرب شریف پہنچی تو وہاں اس نے خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر بھی لگائے۔ آخر کار یہ طوفان تھام گیا اور 10 محرم الحرم یعنی اشوار کے دن یہ کشتی عراق میں موجود تھی۔
چوٹی پہاڑ پر پہنچ کر ٹھہر گئی، اور پھر سب لوگوں نے شکرانہ کے طور پر اس دن کا روزہ بھی رکھا۔ دنیا کی یہ پہلی کشتی کا سفر اپنے اختتام کو پہنچا۔ تو میرے پیارے معزز ناظرین کرام، اس واقعے سے ہمیں یہ چیزیں سیکھنے کو ملتے ہیں کہ خوب نیکی کی دعوت عام کرنے چاہیے۔ کوئی نیکی کی دعوت قبول نہ کرے پھر بھی یہ سلسلہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اللہ والوں کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، اللہ والوں کے دل نہیں دکھانا چاہیے، اللہ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، اللہ والوں کی باتیں ماننا چاہیے، اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمت ملنے پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے عبادت ایک بہترین ذریعہ ہے۔